گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ سبحان اللہ، کیا مقام پایا سرکار نے۔ ابھی ہم داتا صاحب آئے ہیں اور رضوان بھائی آپ نے ابھی وضو کیا ہے، اور داتا صاحب پہ آنے کے لیے وضو کیوں کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، یہاں پر آ کے وضو کرنا کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آنا بھی کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے وضو کیا۔ میری ذاتی طور پہ داتا صاحب کے ساتھ یہ عقیدت ہے کہ میں جب ان کے مزار پہ حاضری دینے جاؤں، ان کی صحبت کے اندر جاؤں، ٹھیک ہے، تو میں باوضو ہو کر جاؤں، تاکہ میں وہاں جا کے کوئی کلام پڑھوں، کلام پڑھنے کے بعد کوئی ثواب کی گزارش کروں اللہ تعالیٰ سے، تو میں باوضو ہوں۔ تو یہ میری اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ یہ عقیدت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں۔ پرسنلی طور پہ یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، لیکن میری پرسنلی طور پہ ان کے ساتھ یہ محبت ہے، عقیدت ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت کچھ کیا، مخلوق کی خاطر بہت کچھ کیا، خدا کا کام کیا انہوں نے، لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ ہماری ان کے لیے عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو اس لیے ہم نے وضو کیا۔ آ گئی آپ کو سمجھ؟ جی سر، شکریہ سر، بہت بہت، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں معلومات دی۔ ایلیبوریٹ کیا ہے ہم نے آپ کو۔ ماشاءاللہ یہاں پر عقیدت مند اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں داتا کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ یہاں پر عقیدت مند اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں داتا کی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے آج مجھ پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جو ہے نا سلام عرض کروں، اور ابھی میں نے سلام عرض کیا ہے، کچھ دیر سرکار کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان کے قدموں والی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے اپنے ولاگ میں جاتے جاتے تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ آپ سرکار کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ہے، اور سرکار غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار غزنی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پہ 11ویں صدی میں لاہور میں سرکار آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ان کی، تو پھر ان کے مرشد نے انہیں فرمایا کہ آپ جو ہے نا ادھر جائیں، لاہور جائیں، جبکہ ان کے بھائی یہاں پہلے سے موجود تھے، لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے پھر لاہور میں تبلیغ و اشاعت سٹارٹ کی، اور اس کے بعد لوگ آپ سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے۔ آپ کے جلیل القدر ہونے کا رتبہ اور لیول یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز، جن کے سر لاکھوں مسلمان کرنے کا سہرا ہے ہندوستان کے اندر، وہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ آپ کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ آپ مظہر نور خدا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نور کا عکس ہیں، آپ آپ سے بہت سارے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی اشاعت کرنے والے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر خواجہ اسی شعر میں خواجہ غریب نواز یہ بھی ریویل کرتے ہیں کہ ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما، کہ ناقصوں کے تو آپ پیر ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں، کہ ایک کامل پیر جو تصوف کو جانتا ہے، جو ایک ولی بن چکا ہے، ایک ولی کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے، جس کا عرفان کھل چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر اپنے نور کی تجلیاں کر رہا ہے، آپ ان کے بھی رہنما ہیں، آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں، آپ ناقصوں کے بھی رہنما ہیں، ہم جیسے ناقصوں کو بھی رہنما ہیں، اور خواجہ غریب نواز آپ ان کے بھی رہنما ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری حاضری آج کی قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی سعادت دے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو 11ویں سینچری میں جو سب سے پہلے یہاں پہ ایک اس طرف
اس طرف جو ہے نا مسجد کے پاس آپ کا مزار بنا تھا. اس کے بعد 13ویں سینچری کے اندر 13ویں سینچری میں یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, وہ کروائی تھی مغلوں نے, مغل ایرا تھا وہ. اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا, یہ جو صحن ہے یہ ہوا تھا آئی تھنک ہاں یہ 19 سینچری میں ایکسپینڈ ہوا ہی تھا. اور پھر 1960 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کی میں نے اس کا جتنا بھی ریونیو تھا وہ اوقاف آرڈیننس کے تحت جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے انڈر تھا, اور اب اس کو گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے رن کر رہی ہے. اور ہر عرس کے اوپر تقریباً یہاں پہ 10 لاکھ جو ہے نا ڈیوٹیز جو عقیدت مند ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. نبی پاک تشریف لے آئے ہوئے نے, نبی پاک تشریف لے آئے ہوئے نے, نالے چاروں یار بھی آئے ہوئے نے, ویکھو چاروں یار بھی آئے ہوئے نے, نالے 5 تن پاک بھی آئے ہوئے نے, غوث پاک کہتے خواجہ تو آج کا جو ہمارا یہاں کا ولاگ تھا حضرت داتا شیخ رجویری کا وہ ختم ہو جاتا ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اب منگتے ہو جو نہیں بھر نہیں ہے, اج دات بھی بوجھ چ آئے ہوئے نے, میرا داتا علی حج میری کر مانگ چھٹے مار دا, سونا داتا علی حج میری